الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری تھی، اگلے درس میں شرک کے سبب پر بات کریں گے انشاءاللہ، آخر میں اس کی بات بھی کر لیں گے، لیکن پہلے آج کے درس کے متعلق جو آج کا ہمارا درس ہے اسی کے متعلق بات ہوگی۔ آج کے درس کے اندر یہ دوسرا جملہ ہے وَلَا شَيْءَ مِثْلَهُ۔ وَلَا شَيْءَ مِثْلَهُ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، کچھ جیسا کوئی نہیں، اور کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ مثل کے معنی ہے مانند، مثل کے معنی ہے مانند، مشابہ، جیسا ہونا، اس کو مثل کہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ قرآن کے سورۃ الشورى کی ایک آیت ہے، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا من الانعام ازواجا يذرؤكم فيه۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کا مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ جل شانہ کا کوئی مثل نہیں کس چیز میں، نمبر ایک نہ ذات میں، نمبر دو نہ صفات میں، نمبر تین نہ افعال میں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نسب کے بارے میں پوچھا کہ اللہ پاک کا نسب بیان فرما دیجیے، تو اللہ نے سورۃ اخلاص کو اتارا کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے اندر چار صفات ہیں۔ پہلی صفت وہ ایک ہو، دوسری صفت، پہلی صفت وہ ایک ہو، دوسری صفت اس اللہ کی یہ ہو قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ پاک کرنے میں کسی وسیلے، کسی ذریعے، کسی سبب، کسی ہیلے، یعنی کسی مخلوق کا محتاج نہ ہو، اور ساری مخلوق ہر کام میں، ہر معاملے میں اس کے محتاج ہو۔ اللہ الصمد، یہ فرمایا سمد کے معنی بے نیاز سے کرنا، یہ اس کا ادھورا ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ نراد ہار ہے، نراد ہار، یعنی جس کے سب کام سب کے بغیر ہو جائے اور کسی کا کام اس کے بغیر نہ ہو سکے، اس کو سمد بولتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو ہے اللہ کی وہ یہ ہو کہ وہ نسل سے پاک ہو، نہ اس کے اوپر کی نسل نہ نیچے کی نسل، اولاد سے بھی پاک، ماں باپ سے بھی پاک، لم یلد ولم یولد۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے، چوتھی صفت اللہ کی یہ ہے کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفوا احد، جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مانگی، اس بات کا سوال کیا کہ اللہ جل شانہ کا نسب بیان فرما دیجئے، تو اللہ جل شانہ امن والوں نے سورۃ اخلاص اتاری ہے۔ سورۃ اخلاص کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے اندر چار صفات ہو۔ پہلی صفت وہ اللہ ایک ہو، قل هو اللہ احد۔ دوسری صفت وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ الصمد۔ اور تیسری صفت اس اللہ کی یہ ہے کہ وہ نسل سے پاک، لم یلد ولم یولد۔ اور چوتھی صفت اس اللہ کی یہ ہے کہ وہ اللہ
کا برابر کا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس لیے اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کیا اللہ کا ہم صفت کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ هل تعلم له سمیا، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے کوئی بلند پائے کی مثال ہے اور بلند پائے کے مراتب اور درجات ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ اللہ پاک انسانی تقاضوں سے، انسانی ضرورتوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اونگ سے پاک، نیند سے پاک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ بات جو ہماری چل رہی ہے یہ اس کتاب کے دوسرے نمبر جملے سے، ولا شیء مثلہ، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، ولا شیء مثلہ، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ ہی افعال میں۔ آگے اللہ پاک فرما رہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ اونگ سے پاک، لا تأخذہ سنۃ، اللہ نیند سے پاک، ولا نوم، اللہ بیوی سے پاک، متخذ اللہ صاحبۃ، اللہ بچے سے پاک، ولا ولدا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تو بہت بلند ہے، وانہ تعالی جد ربنا، یہ بیوی سے پاک، متخذ صاحبۃ، بچوں سے پاک، ولا ولدا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وقل الحمد للہ الذی، جو بچے سے پاک، لم یتخذ ولدا، اس کا ملک میں کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا عاجزی کے اعتبار سے کوئی مددگار نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، آپ اللہ کی بڑائی کی بول بولیں، وکبرہ تکبیرا، تو اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ دو فرقے گزرے ہیں، ایک کو معطلہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مجسمہ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہے ان آیات کی دو قسمیں ہیں، آیات قرآنیہ کی دو قسمیں ہیں، آیات قرآنیہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان آیات قرآنیہ میں سے یہ ہے کہ وہ آیات محکمات کہلاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کے اندر ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ کتاب تم پر اتاری، هو الذی انزل علیک الکتاب، اس میں منہ آیات، آیتیں ہیں، محکمات، محکم آیتیں، اور دوسری آیتوں کو اللہ پاک نے فرمایا دوسری قسم کی آیتیں وَأُخَرُ متشابہات۔ تو اللہ پاک کی جو صفات ہے یہ صفات بھی متشابہات کے قبیل میں سے ہے۔ اب صحیح عقیدہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ محکم آیتیں کس سے کہتے ہیں اور متشابہ کس سے کہتے ہیں۔ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا آگے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا سکتے ہیں، جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ محکم آیتیں کون سی ہے اور متشابہ آیتیں کون سی ہے، اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کر پا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے صفات کے متعلق ہم کیا کہیں گے، جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے، جو اللہ پاک نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جن کے معنی معلوم ہو، متعین ہو، ظاہر ہو، اور یہ معلوم ہونا، ظاہر ہونا، متعین ہونا یا کبھی لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی شریعت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صلات کا اصل معنی دعا کہیں یا اور بہت سارے معنی کہے گئے، لیکن شریعت نے اس کا صلات کا معنی بیان کیا اقیم الصلاۃ کے اندر، کس سے مراد ارکان مخصوصہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی ویسے پاکی اور بڑھوتری کے ہیں، لیکن اس سے مراد وآتوا الزکوٰۃ کے اندر ایک خاص مالی عبادت مراد لی گئی ہے۔ اقیم الصلاۃ سے ایک خاص بدنی عبادت اور آتوا الزکوٰۃ سے ایک خاص مالی عبادت۔ اب متشابہات کس سے کہتے ہیں؟ فرمایا متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد اور معنی معلوم اور متعین کرنے میں کسی قسم کا اشتباہ، التباس واقع ہو جائے، اور یہ متشابہ ہونا ایک اضافی امر ہے جن کے درجات اور مراتب ہے۔ اس لیے فرمایا متشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی ہے، متشابہ حقیقی، جن کی مراد معلوم ہونے کی سے انسان نا امید ہو جائے اور اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس باقی نہ رہے۔ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ ذالک الکتاب جو سورۃ بقرہ کے شروع میں، یا آل عمران کے شروع میں الف لام میم ہے، یا الف لام میم را ہے، یا کاف ہا یا عین صاد ہے، یا حا میم عین سین قاف ہے، یا نون والقلم میں نون ہے، یا قاف سورۃ قاف میں قاف ہے۔
سعاد میں سعاد ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں متشابہ حقیقی، جن کی مراد معلوم ہونے کی نہ امید ہو اور نہ کوئی ذریعہ باقی رہے اور نہ امکان باقی رہے، جیسے حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں۔ حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، نون ہے، ہا میم ہے، صاد ہے، یاسین ہے، اس کا معنی نہ لغت سے معلوم ہو سکتا ہے اور نہ شریعت نے اس کے معنی کو بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر آیات میں ابہام ہو، اجمال یا اشتراک لفظی کی وجہ سے، یعنی آیت مجمل ہے، اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، یا ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی معنی آتے ہیں، جس کی وجہ سے اشتباہ پیش آ گیا، مشابہت پیش آ گئی، اور یہ مجمل کو بھی شامل، مؤول کو بھی شامل ہے۔ اب ان دو قسموں میں سے جو پہلا معنی ہے نا متشابہ حقیقی، فرمایا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے جو قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ صرف اس کی تعویل اللہ جانتے، اس سے مراد متشابہ حقیقی ہے۔ اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، علم میں پختہ کار لوگ بھی چوں چرا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس الف لام میم را کا کیا معنی؟ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس میں در حقیقت اللہ پاک اپنے عجز کا اظہار کرانا چاہتے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں ہے، یہ دعویٰ پسند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا بخاری کی روایت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ من اعلم الناس، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا، اور یہ حقیقت پر مبنی جملہ تھا کیونکہ وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خضر علیہ السلام کا شاگرد بنو۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں دو قول ہے، ایک قول نبوت کا اور ایک قول ولایت کا۔ اگر ولی ہے تو نبی کو ولی کی شاگردی میں بھیجا، افضل کو غیر افضل کا شاگرد بنایا۔ اور نمبر دو فرمایا اگر خضر علیہ السلام نبی بھی ہے تب بھی موسیٰ علیہ السلام اس سے افضل ہے، اس سے اعلیٰ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام امور تشریعیہ کے نبی ہے، شریعت کے نبی ہے، اور خضر علیہ السلام امور تکوینیہ کے، نظام کائنات چلانے کے نبی ہے۔ تین موقع آئے، تینوں پر بات سمجھ میں نہیں آئی، حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ کشتی کو پاڑا، اخرقتها لتغرق اہلها، اعتراض کر بیٹھے۔ دیوار کو ٹھیک کیا، فرمایا آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حکمت سمجھ میں نہ آئی۔ اور بچے کو قتل کیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ تو غرض یہ اللہ ادری کہلانا چاہتے اللہ پاک۔ تو پہلے قسم ہے جو ہے متشابہ حقیقی کہتے ہیں اس کو، اس کا معنی صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہاں دوسرے قسم جو ہے اس کا معنی راسخین فی العلم کو بھی اپنے علم، فہم، غور فکر کے اعتبار سے جو معنی ان کو سمجھ میں آتا ہے احتمال کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ راسخین فی العلم، علم میں پختہ کار لوگ بھی اپنے خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان متشابہات کو محکمات پر پیش کرتے ہیں اور غور فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پر منکشف فرما دیتے ہیں اس کی تعویل بھی اور تفسیر بھی۔ پہلے قسم متشابہ حقیقی ہے اور دوسری قسم متشابہ اضافی ہے۔ اب جو آیات متشابہات میں سے ہے ان میں اہل سنت والجماعت کے دو گروہ ہیں، دونوں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے دو قول منقول ہے ان سے، یوں بھی کہہ سکتے دو مذاہب ہے۔ پہلا مذہب ہے کہ متشابہات کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر سلف صالحین سے منقول ہے۔ یہ مذہب یہ سب کا مذہب ہے کہ متشابہات کے معنی صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد اور ربی ابن انس وغیرہ سے بھی
منقول ہے، لیکن ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں. جو کہتے ہیں صرف اللہ جانتے ہیں ان کی مراد متشابہ سے متشابہ حقیقی ہے، اور جو کہتے ہیں راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں ان کی مراد دوسری قسم یعنی متشابہ اضافی ہے. آگے جو ہماری بات ہے، چونکہ یہ تمہید تھی، لا شیء مثلہ، اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنی صفات ہے تمام صفات یہ بھی متشابہات کے قبیل میں سے ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے قرآن کے اندر سمیع کا اور بصیر کا لفظ استعمال فرمایا. انہو هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ سننے والے، اللہ دیکھنے والے ہیں. اور یہی لفظ اللہ نے قرآن میں انسان کے متعلق بھی استعمال فرمایا، سمیعا بصیرا. اسی طرح مثلا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہاتھ کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا، اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن میں ہاتھ کا لفظ اپنے لیے اس ذات کے لیے استعمال فرمایا. ما منعک ان تسجد لما خلقتہ بیدی، اے شیطان آپ نے اس ہستی کے سامنے کیوں سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ما منعک ان تسجد لما خلقتہ بیدی، آنکھ کے لفظ کا استعمال اللہ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا. فإنک بأعیننا، تجری بأعیننا، اس کی چلتی تھی ہمارے آنکھوں کے سامنے. اور یہی لا تمدن عینیک، عین کا لفظ اپنی ذات کے لیے بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، مثلا عین کا لفظ. اسی طریقے سے ملک کا لفظ اللہ نے، ملک کا لفظ اللہ نے قرآن میں مخلوق کے لیے بھی استعمال فرمایا، اپنی ذات کے لیے بھی. اور جبار متکبر کا لفظ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی قرآن میں، جبار متکبر. اور اسی طریقے سے عرش عظیم کا لفظ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، رب العرش العظیم، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، سب سبا کے لیے، قوم سبا کے جو بادشاہ تھی بلقیس کے تخت کے بارے میں. تو اس جیسے الفاظ کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ پاک کے جتنی صفات ہے یہ بھی متشابہات کے قبیل میں سے ہے. اللہ پاک تعالیٰ کی تمام صفات متشابہات کے قبیل سے ہے. اور اہل سنت والجماعت کی رائے میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، متقدمین کا رائے یہ ہے کہ تنظیم مع تفویض ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ صفات نصوص کی اتباع میں ثابت ہے. ید اللہ کے لیے ثابت ہے، ہاتھ. وجہ اللہ کے لیے ثابت ہے، عین اللہ کے لیے ثابت ہے. لیکن ان سے کیا معنی مراد ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں سکوت کرو، توقف کرو، خاموشی اختیار کرو، اور ان میں غور خوض نہ کیا جائے. دیکھو ان الفاظ کی بنیاد پر ایک فرقہ گزرا جس کو مجسمہ کہتے ہیں، جس نے اللہ پاک کے لیے جسم کو ثابت کیا. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ اعضاء و جوارح سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے. اور ایک فرقہ ایسا گزرا جنہوں نے اللہ پاک سے ساری صفات کی نفی کی، اس کو معطلہ کہتے ہیں، تعطیل، کہ اللہ پاک کے لیے کوئی صفت ثابت نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، ان کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے سارے صفات جو قرآن اور حدیث میں ہے، جیسے بعض احادیث میں کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، جو ثابت ہے وہ ثابت ہے. لیکن ان سے کیا معنی مراد ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سکوت کرنا ہے، توقف کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، اور ان میں غور خوض نہیں کرنا. اور متاخرین اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ تنظیم مع تعویل ہے، یعنی اللہ پاک وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ جو ید ہے اس کا ظاہری مفہوم ہاتھ مراد نہیں ہے. یہ جو عین ہے
اس سے آنکھ مراد نہیں ہے، یہ جو وجہ ہے اس سے چہرہ مراد نہیں ہے، ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تشبیہ یعنی اس سے مخلوق کے مانند ہونا، مخلوق جیسا ہونا لازم آتا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ احتمال کے درجے میں، یقین کے درجے میں نہیں، احتمال کے درجے میں اس کے ایسے معنی بیان کیے جائے جو اللہ تعالیٰ کے شائن شان ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت متاخرین فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ان صفات کے ایسے معنی بیان کیے جائے جو اللہ کے شائن شان ہے، اور یہ راستہ متاخرین نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ ہمارے ذہن والے افراد کو، کہ بیمار ذہن والے افراد کو مطمئن کیا جائے اور فلسفیانہ ذہن والوں کو قابو میں لایا جائے، تاکہ اللہ کے صفات کے بارے میں گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ اور متاخرین عجیب زبردست بات یہ فرمائی کہ اللہ پاک کے صفات دو طرح کے ہیں، ایک خصوصی صفات جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور بعض میں عموم ہے یعنی عام ہونا، جو کہ خالق اور مخلوق دونوں پر بولے گئے ہیں، تو وہ لفظاً ضرور ایک جیسے ہوں گے لیکن مانن اور حقیقتاً ضرور ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، جیسا کہ مختلف روایات میں اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ، کان، ہاتھ ثابت ہے، جن کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً ہاتھ، کان، آنکھ اور پاؤں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء سے پاک ہے۔ باقی سننا، دیکھنا اور مدد کرنا اس کے صفات میں سے ہے، جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں بندوں کی طرح۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح سنتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح مدد کرتا ہے، اس میں زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام نے جیسے ثم استوى علی العرش، استوا کا معنی قصد ارادے سے لیا، یا عرش پر متولی ہونا مراد لیا، ید سے مراد قوت لیے، وجہ سے مراد ذات لیے، عین سے مراد حکم لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ صفات اللہ پاک کے لیے ثابت ہے، جیسے قرآن میں انہ بکل شیء علیم، صفت علم بھی ثابت ہے، صفت سمع بھی ثابت ہے، وہ سمیع، دیکھنا بھی ثابت، هو البصیر، تمہارا ساتھ ہونا بھی ثابت، کیونکہ اللہ پاک ساتھ ہے کا مطلب اللہ ہے، کیونکہ اللہ پاک جگہ سے تو پاک ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ سارا قرآن ہے۔ اس لیے فرمایا اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک صفات کی صفات متشابہات کے قبیل میں سے ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے سارا صفات ثابت ہے اس کی شان کے مطابق، اور اللہ کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ روزہ کر سکے کل یوم ہو فی شان، سورۃ رحمان میں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اللہ کی ذات تو کا ادراک تو ہم کر نہیں سکتے ہیں، قرآن میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ایک اور حدیث کے اندر عجیب بات یہ آئی ہے کہ اگر سارے انسان، لو ان الانس، اور سارے جنات والملائکہ، سارے فرشتے اور سارے جنات، لو ان الانس والجن والملائکہ، اور شیاطین و شیاطین، جب سے پیدا ہوئے منذ خلقوا، اس وقت تک کہ صف فنا و جیلان فنو، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، صفوا صفا واحدا، یہ اللہ کی ذات عالی کا ادراک نہیں کر سکتے، ما احاطوا باللہ ابدا۔ اور کیونکہ اللہ پاک کی ذات وراء الورا ذات ہے، ہمارے عقلوں سے بہت اللہ کی حقیقت کیا ہے، بہت دور ہے، ہمارے عقل بہت ناقص ہے، ہمارا سننا ناقص، اللہ کا سننا کامل، ہمارا دیکھنا ناقص، اللہ کا دیکھنا کامل، ہمارا علم ناقص، قرآن میں تمہارا علم صرف تھوڑا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور فرمایا اللہ ذات کی اعتبار سے اپنی جگہ، لیکن اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، قل لو ان البحر، کیسے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، سارے درخت قلم بن جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور سمندر سیاہ بن جائے، والبحر یمدہ، اور ساتھ اور سمندر ان کے کومک پر آ جائے، سیاہی بن کر، سارے سمندر سیاہی بن جائے، ساتھ اور سمندر کومک پر آ جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، تو اللہ کے صفات ختم نہیں ہوں گے، سب ختم ہو جائے گا، ما نفدت کلمات اللہ۔ اور اللہ کی صفات کتنے ہیں؟ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قل لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام،
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ. سورۃ کہف کی آخر سے ایک دو پہلی آیت ہے، آخر سے آخری آیت سے ایک پہلی آیت. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس طرح بندہ اللہ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی صفات کو بیان نہیں کر سکتا. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو اللہ کا مثل کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں. ذات کا مطلب، صفات کا مطلب. پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری تھی کہ آپ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر شرک فی السبب کو بیان کریں گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رزق بھی ہے، اور اللہ کی ذات رب بھی ہے. اب رازق کون ہے؟ فرمایا رازق اللہ ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہاری روزی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آسمانوں میں ہے، تمہیں دکانوں میں نظر آ رہا ہے، تمہیں زمینوں میں نظر آ رہا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور یہ روزی کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا یہ ہماری طرف سے آتی ہے. ورزقا من لدنا. اور یہ رزق کہاں تلاش کرے؟ تو اللہ پاک قرآن میں فرما رہے اللہ کی یہاں تلاش کرو. فابتغوا عند اللہ الرزق. اور یہ رزق کہاں سے آتی ہے؟ اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں آسمانوں سے آتی ہے. هو الذی ينزل لكم من السماء رزقا وانزل من السماء رزقا. اور قرآن مجید میں جگہ جگہ میں نے تقریباً آیتوں کو جمع کیا تو 36 کے قریب آیتیں میں نے جمع کی، جہاں ہر آیت کے اندر اللہ نے رزق کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی. قرآن میں کہیں اللہ نے غیر نسبت مجازی جس کو کہتے ہیں اپنے غیر کی طرف رزق کی نسبت کی نہیں، صرف اور صرف اپنے ذات علی کی طرف کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اب سب کا رازق اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں ہے کوئی رازق؟ هل من خالق غیر اللہ، جو تمہیں زمین آسمان سے ہے کوئی خالق جو تمہیں زمین آسمان سے روزی دے. یرزقکم من السماء والارض. فرمایا اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو. سورۃ فاطر کی آیت ہے کوئی خالق اللہ کے سوا؟ هل من خالق غیر اللہ، جو زمین آسمان سے تمہیں روزی دے. یرزقکم من السماء والارض. اللہ پاک فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو کیا کہاں بھاگ رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی صفت رزق ہے کسی غیر کا محتاج ہے یا نہیں؟ غیر کا مطلب کیا ہے؟ محنت اور ہنر کا محتاج ہے یا نہیں؟ اور اللہ پاک روزی دینے میں کسی سبب، کسی وسیلے، کسی ذریعے کا محتاج ہے یا نہیں؟ تو اس لیے فرمایا آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی کے اندر کہ اللہ پاک پر ہم ایمان لائے ہیں ذات کے اعتبار سے بھی، اسماء کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی. سے فرمایا اگر تمہیں یقین حاصل کرنا ہے، صحیح یقین کو، صحیح ایمان کو حاصل کرنا ہے تو دو کام تمہیں کرنے ہوں گے. پہلا کام کیا ہوگا؟ دو صفات اللہ کے ملانے ہوں گے، القادر اور دوسری صفت الصمد. کہ اللہ رازق ہے، اللہ روزی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ آج مسلمان سے کو اللہ روزی دیتا ہے، بولا کیسے دیتا ہے؟ آپ بولیں اپنی قدرت سے دیتا ہے، القادر المقتدر ہے. وہ کہے گا دکان نہیں ہوگی تو کہاں سے ملے گا؟ کیا مطلب؟ اللہ روزی دینے میں دکان کا محتاج، اللہ روزی دینے میں ملازمت کا محتاج، اللہ روزی دینے میں محنت اور ہنر کا محتاج. اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کا یقین ہو کہ محنت اور ہنر سے مال ملتا ہے، قارون کا یقین ہے، کافر کا یقین ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ قارون نے کہا کہ یہ میرا مال میری محنت کا نتیجہ، میرے ہنر کا نتیجہ. قال، اس نے کہا قارون نے صرف اور صرف یہ مجھے دی گئی ہے انما اوتیتہ، اس علم کی بنیاد پر، اعلی علم جو میرے پاس ہے. عندی. اور سورۃ زمر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب کسی مشرک انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب ہم نعمت دے جاتے ہیں ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا،
یہ کہتے ہیں یہ میرے ہنر کا نتیجہ. قال انما اوتیت علی علم. اللہ پاک فرماتے ہیں فتنہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، بل یہ فتنہ اکثر لوگ نہیں جانتے، ولکن اکثرهم لا یعلمون. آگے فرماتے پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا، قد قالها الذین من قبلہم، تفسیروں میں لکھا قارون نے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تدبیر کا عمل دخل روزی میں سمجھنا شرک ہے. تدبیر کا عمل دخل روزی میں سمجھنا شرک ہے. اس لیے فرمایا اللہ رازق ہے. اس بات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس بات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رازق ہے. قرآن میں ہے سورۃ یونس آیت نمبر 30 یا 31 ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض. 5 باتوں کا اقرار کرتے تھے، 5 اللہ کی صفات کا اقرار کرتے تھے. اللہ رازق ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، اللہ مالک ہے، اما یملک السمع، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے، ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی، مدبر الامور اللہ، ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. 5 باتوں کا اقرار. اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ المحیی زندگی دینے والا، اللہ مارنے والا الممیت، تدبیر امور کا کرنے والا اللہ ہے، ومن یدبر الامر فسیقولون. لیکن بیچ میں انہوں نے 360 ایک ہندو نوجوان لڑکے سے میری ذاتی ملاقات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا تو اتنا خوبصورت جوان ہے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا جی ہاں مجھے اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی ہمارا خالق ہے. میں نے کہا اچھا، کیونکہ قرآن میں کہ مشرکین یہ سب مانتے تھے کہ زمین آسمان کا خالق کون ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ کہیں گے اللہ. لَيَقُولُونَ اللہ. آپ ان سے پوچھیں گے تمہیں کس نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اے نبی جی آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، ان کا خالق کون ہے، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُونَ اللہ. لیکن جب میں نے اسے پوچھا تمہارا رازق کون ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے، اس نے کہا ہمارا رازق اللہ ہے. ہندو لڑکے نے بولا موچی کا کام کرتا تھا. پھر میں نے پوچھا اللہ سبب کے بغیر دے سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے یقین میں اور ہمارے یقین میں کیا فرق ہے، آگے سنو. پھر اس نے کہا مجھے کلمہ بھی آتا ہے. میں نے کہا سناؤ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا کدھر سے سیکھا؟ اس نے کہا بچپن میں مسجد سے سیکھا. میں نے پوچھا آگے کہ تو آپ یہ بتائیں کہ تم پھر درم بدھ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا وسیلہ ہے. بول اللہ ہی کرتے ہیں، روزی اللہ ہی دیتے ہیں، وسیلے کے بغیر نہیں دے سکتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں رازق اللہ ہی ہے، دکان کے بغیر نہیں دے سکتے. کیا مطلب؟ دکان کا پاور اللہ سے بھی زیادہ ہے. کیا مطلب؟ ایک کام تھانے میں ڈی ایس پی صاحب کے بغیر آپ کر نہیں سکتے، ایس ایچ او کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں، عدالت میں جج صاحب کے بغیر نہیں کر سکتے. تو جج صاحب کا پاور زیادہ ہے یا آپ کا؟ ظاہر ہے جج صاحب کا پاور زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں روزی اللہ دیتے ہیں، دکان کے بغیر نہیں دے سکتے، ملازمت کے بغیر نہیں دے سکتے، تجارت کے بغیر نہیں دے سکتے. حضرت فرماتے ہیں کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم نے اللہ کے فعل کو غیر پر موقوف سمجھا کہ اللہ رازق ہے، اللہ دکان کے بغیر نہیں دے سکتا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے جو قدرت کے واقعات بیان کیے ہیں فرمایا یقین بننے کے لیے، بنانے کے لیے روزانہ ان کو سننا بولنا بہت ضروری ہے. بھئی اللہ پاک اپنی قدرت سے کیسے روزی دیں گے؟ میں گھر بیٹھے بیٹھے روزی ملے گی بند کمرے میں؟ جی ہاں ملے گی. بھئی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ بولا دلیل قرآن سے. تو جب بھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس بند حجرے میں جاتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں، جب بھی جاتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، دن میں 5 دفعہ جائے 10 دفعہ جائے، کلما، اس کے پاس روزی پاتے تھے. وجد عندها رزقا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قال یا مریم، زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا. اب مریم علیہ السلام کیا فرماتی تھی؟ قالت، وہ کہتی تھی، ایک عورت تھی، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی. اللہ جس سے چاہے بغیر اسباب کے دے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قرآن مجید میں ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں آسمان سے پکا پکایا نہیں آتا، ہاتھ پاؤں ہلاؤ گے منہ میں کچھ آئے گا. فرمایا قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن میں کہ آسمان سے پکا پکایا اللہ نے اتارا. بنی اسرائیل جن کی تعداد 6 لاکھ تھی، کتنی تعداد؟ 6 لاکھ افراد کو اللہ نے 40 سال من و سلوہ کھلایا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ڈوب سے بچنے کے لیے بادل، اللہ کی قدرت کا نظام. کھانے پینے کے لیے، کھانے کے لیے
من و سلوا کا انتظام، وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، 40 سال 6 لاکھ لوگوں کو کھلایا اللہ نے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے. اور پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پتھر پہ لاٹھی مار، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، 12 چشمے پھوٹ پڑے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. کس نے کیا؟ پتھر سے چشمے کس نے نکالے؟ اللہ نے نکالے. کیسے نکالے؟ اپنی قدرت سے نکالے. اور اللہ پاک جو کرتے ہیں وہ اپنے کرنے میں کسی وسیلے، کسی ذریعے، کسی سبب ہیلے کا محتاج نہیں، الصمد ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کی قدرت کو اسباب، وسیلوں، ہیلوں کا پابند بنانا یہ اللہ کی قدرت کی توہین ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت آزاد ہے. اور آگے عجیب بات یہ فرمائی، سورۃ مائدہ دسترخوان اتارا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اس کی تفصیل ہے. دست و بیابان میں من و سلوا، دست و بیابان میں اللہ نے اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پالا اپنی قدرت سے. اب بچوں کا رازق کون ہے؟ چلو میرا رازق تو اللہ ہے. نہیں، اللہ معاف فرمائے، بولا رازق تو اللہ ہے لیکن نقصان کے بغیر نہیں. اچھا بچوں کا رازق کون ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں یار بچوں کی روزی کہاں سے آئے گی؟ چلو یہ بتائیں، بچوں کی روزی ہمارے ذمہ. بھائی قرآن میں 2 جگہ ہے کہ بچوں کی روزی بھی تمہارے ذمہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم واياکم نحن نرزقکم واياهم. اور قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو. مشرکین مکہ 2 کام کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بچوں کو قتل کرتے تھے فقر و فاقے کے ڈر سے، خاندانی منصوبہ بندی. تو اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بچوں کا رازق بھی ہم، نحن نرزقهم، تمہارا رازق بھی ہم، واياکم. اس لیے فرمایا اس زمانے میں سب سے بڑا درم جو ہے اس کا دندہ ہے، ہر انسان کا دندہ ہے. اور یہ شرک فی السبب ہے، شرک فی السبب ہے. اس لیے فرمایا اسباب پر نظر رکھنا شرک ہے، اسباب پر یقین رکھنا شرک ہے کہ یہاں سے روزی آئے گی، اس کے بغیر کیسے آئے گی. ہاں سبب کو سبب کے درجے میں سمجھنا کہ روزی اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ روزی دینے میں سبب کا محتاج نہیں ہے. میں گھر بیٹھ جاؤں گا پھر بھی اللہ دیں گے. کیسے دیں گے بھائی؟ اپنی قدرت سے دیں گے. جیسے مریم علیہ السلام کو دیا، جیسے بن و سلوا کھلایا، ساری ترتیب. مولا فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ اللہ نے. اچھا قبر کو جنت کا باغ کون بنائے گا؟ اللہ. بیچ میں کون پال رہا ہے؟ بیچ میں کون نظام چلا رہے ہیں؟ وہ تو ہم خود چلا رہے ہیں. وہ لالا چلا رہے، کاکا چلا رہے، پاپا چلا رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، میں چلا رہا ہوں. اس لیے فرمایا اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ 9 سے 9:40 تک درس ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.